صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ شوگر اور آٹا کے بحران پر جو کی جانے والی تحقیقات ہے اس کی جو رپورٹ منظر عام پر آئی ہے اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ آٹے اور چینی کی جو بحران پیدا ہوا ہے، یہ پچھلے سال جو پیدا ہوا ہے، اس حوالے سے اس کی تحقیقات ہونی تھی۔ اس تحقیقات کے نتیجے میں ان لوگوں کی نشاندہی ہونی تھی جن لوگوں نے یہ آٹے اور چینی کی بحران پیدا کی ہے، لیکن اس تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بات اس کی کمی محسوس ہوئی ہے کہ ان ذمہ داروں کی تعین نہیں کیا گیا کہ کون کون لوگ ذمہ دار ہیں۔ صرف یہ بتایا گیا کہ پچھلے 5-7 سال میں جو سبسڈی ملتی رہی ہے اس سبسڈی کے بینیفیشری کون ہیں۔ اسی طرح یہ بتایا گیا کہ اس حکومت کے زمانے میں کون کون لوگ سبسڈی کے بینیفیشری ہیں۔ سبسڈی بذات خود تو کوئی غیر قانونی اقدام نہیں ہے، حکومتیں دیتی رہی ہیں، لیکن یہ شوگر مافیا جو ہے اتنا طاقتور ہے کہ جب چاہتا ہے حکومت سے اپنی چینی کی قیمت بڑھانے کا دھمکی دے کر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اتنے پیسوں میں چینی ہم بیچ نہیں سکتے، وہ اپنی سبسڈی لے لیتے ہیں، پھر وہ باہر ہی بھجواتے ہیں چینی، اور چینی بھجوانے کے بعد پھر وہ کبھی امپورٹ بھی کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ ایک ڈبل پیسے کماتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں جو شوگر مافیا ہے اس میں بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام ہیں، لیکن بڑے بڑے سیاستدانوں میں خسرو بختیار، جہانگیر ترین کے نام سب سے نمایاں ہیں۔ چودھری منیر کا بھی نام ہے، شریف برادران کا بھی نام ہے، لیکن وہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی 3 ملیں تو بند ہی ہیں، لیکن چودھری شوگر مل بند ہے۔ اس طرح دوسری ملیں بھی وہ انہوں نے بتایا کہ جتنے ان کے بعد فگر بتاتے ہیں وہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ماضی میں کون کون بھی سبسڈی لیتا رہا۔ سبسڈی کی یہ جسٹیفیکیشن جو ہے یہ حکومتیں خود جب ان کا فیصلے کرتی ہیں، ECC میں فیصلے ہوتے ہیں، جب یہ شوگر بورڈ فیصلے کرتا ہے اور پھر حکومتیں جب اس کی سبسڈی دیتی ہیں، ذمہ دار تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس شوگر مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ اب ایک ملک میں بحث چل رہی ہے، ایک طرف حکومت اپنے آپ کو بڑا ثابت یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس نے دیکھیں جی رپورٹ پبلک کر دی ہے، اور پبلک کوئی پہلے رپورٹیں اس طرح کی پبلک نہیں کیا کرتے تھے، ہم نے بڑا تیر مارا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن کی طرف سے مسلسل مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ جو لوگ اصل ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے۔ یعنی دونوں طرف سے سیاست کی جا رہی ہے۔ ایک طرف سے حکومت اس رپورٹ کی آڑ میں اپنے آپ کو اپنا امیج بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، دوسری طرف اپوزیشن کو ایک موقع مل گیا ہے کہ حکومت کو لتاڑ سکے۔ اب بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس تو ایک جواز موجود ہے کہ یہ بڑے بڑے جو شوگر مافیا کے لوگ ہیں وہ حکومت میں شامل ہیں اور وہ حکومت سے اپنی مرضی کے فیصلے کرا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں جہانگیر ترین کا جو نام آیا ہے، جہانگیر ترین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا ان کا عہدہ ہے، ایک ایسا عہدہ جو کہ بھی نہیں ہے، لیکن عملاً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ملکی فیصلوں میں ان کا بڑا کردار ہے۔ آج جب ان کے بارے میں کوئی تھوڑا سا ذکر آیا اور جب وہ کہا گیا کہ ان کو شوگر بورڈ جو ان کو زراعت کے متعلق جو ٹاسک فورس ہے اسے چیئرمین سے ہٹا دیا گیا ہے، تو انہوں نے تو تردید کی کہ میں تو اس کا چیئرمین ہی نہیں تھا، لیکن عملاً یہ بات درست ہے کہ وہ کرتا دھرتا تھے زراعت کے بارے میں۔ تو وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، یہ اعظم خان صاحب کا کرتا دھرتا ہے، وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے میرے بارے میں اس طرح کا ماحول پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آٹے کے بحران سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلیے یہ بات تو ہم مان لیتے ہیں کہ واقعی ان کا آٹے کے ساتھ بحران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو پنجاب کے وزیر خوراک کو ہٹایا گیا ہے، اسی طرح سیکرٹری خوراک کو ہٹایا گیا ہے، اور دلچسپ امر یہ ہے کہ مرکز میں بھی ہٹایا گیا سیکرٹری خوراک کے، تحفظ خوراک کی جو سیکرٹری ہیں، یہ سارے لوگ ایک
ایک کلک ہے جی، ایک پورا ایک سلسلہ ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک چلتا ہے. یہ پاکستان کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے آنے والی حکومت، پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے والے کی دعوے دار حکومت جب آئی تو یہ 1.5-2 سال کے اندر اندر یہ ایکسپوز ہو گئی. اس سے پہلے بھی حکومت کو دوائیوں کی قیمتیں بڑھانے پر اپنے وزراء کو سیک کرنا پڑا، وزراء کو ہٹانا پڑا. آج پھر یہ ہوا کہ اگرچہ ابھی تو اشک شوئی نظر آتی ہے کہ ایک وزیر کو تحفظ خوراک سے ہٹا کر اس کو اقتصادی امور کا وزیر بنا دیا گیا ہے. لیکن اسی طرح ایک بڑی حیران کن بات ہوئی ہے کہ جو احتساب کا ایک خصوصی معاون ہوتے تھے شہزاد اکبر، جو آئے روز پریس کانفرنسیں کر کے لوگوں کا احتساب کرتے تھے، انہوں نے 1 ٹکا پیسہ باہر سے واپس نہیں لا سکے. میرا خیال ہے ان کی ناکامیوں کو دیکھ کر ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. بہرحال وزیر اعظم کا یہ بڑا فیصلہ ہے، اس لحاظ سے ہے کہ اب دیکھیں اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. ایک پارلیمانی نظام حکومت میں جب کہ ایک وزیر اعظم اتحادی جماعتوں کی بیساکھیوں سے اس کی حکومت قائم ہو، وہ زیادہ دیر تک اپنے ان اتحادیوں کو اپنے احتساب کی چکی طرح نہیں پیس سکتے. اگر وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے یا کوئی بات ہوگی تو ان کی حکومت دلم کر کے نیچے گر جائے گی. شاید اسی خوف کی وجہ سے دیکھیں کہ وہ کس طرح خسرو بختیار کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، وہ کس طرح مسلم لیگ کاف کے لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں. اور ویسے بھی ان کی حکومت جن لوگوں نے ان کو برس اقتدار لائے ہیں، اب وہ بھی ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ان کی ناکامیاں ان کی نظر میں ہیں. اور میرا خیال ہے یہ بڑی ناکامیاں کٹھے ہوتے ہوتے بالآخر ان کے جانے کا منظر پیدا کر دیں گی، ایسا ماحول پیدا کر دیں گی. کیونکہ یہ دیکھیں اتنے عرصے میں جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی سکینڈل نہیں آئے گا، سکینڈل آنا شروع ہو گیا منظر عام پر. اسی طرح ابھی اور بھی سکینڈل آئیں گے کہ جن کا ابھی تک باہر منظر عام پر نہیں آئے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ جب چیزیں سامنے آئیں گی تو ان کو شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اشک شوئی یا آئی واش کرنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. آئی واش یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے جناب یہ رپورٹ منظر عام پر لے آئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ قانون قاعدے کے مطابق سبسڈی لیتے رہے ان کی آپ کیا بات پرس کر سکتے ہیں؟ وہ تو پیسے لے گئے یہاں سے جتنے لینا تھا انہوں نے. یعنی جن لوگوں کا 50% سے زیادہ شوگر میں حصہ ہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو تحریک انصاف کے کرتا دھرتے ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے ATM ہیں، وہ سارا کے سارے تو فائدے وہ اٹھاتے رہے ہیں. اب آپ فائدے جب ان کو مل رہے تھے اس وقت روکنا ضروری تھا. جب آپ کے فائدے ان کو دے دیے گئے، وہ ان کی جیب میں چلے گئے، اب ان سے کیسے آپ نکال سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ سارے کے سارے ایک قانون اور قاعدے کے مطابق دیے گئے ہیں. یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ان کو دیا ہے، یہ سبسڈی انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے. تو پوچھنا چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی وزیر اعظم کو کہ آپ نے یہ کیوں کیا. لیکن کیسے پوچھا جا سکتا ہے؟ یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں ان سب لوگوں کی انوالومنٹ موجود ہے. بہرحال اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین ثابت کرنے کے لیے احتساب کی عدالت میں وزیر اعظم کو بھی اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا. وزیر اعظم کو اپنی ٹیم کے لوگوں کو بھی لوگوں کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اور یہ بڑی بات یہ ہے کہ اب اپوزیشن بھی مطالبہ کر رہی ہے، اپوزیشن کے وہ لوگ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جن کی اپنی شوگر ملے ہیں، لیکن بہرحال جو ان کا شیئر کم ہے اس لیے وہ بغلیں بجائے پھر رہے ہیں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کچھ نہیں بگڑ سکتا. لیکن بہرحال پاکستان کی سیاست میں شوگر مافیا کا جو عمل دخل ہے اس کو کم ہونا چاہیے. پاکستان کی سیاست میں ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ میں کیوں نہ میں ایک شوگر مل لگا لوں. یہ اگر شوگر ملیں لگانے کا لوگوں کو بڑا شوق ہے، آپ دیکھیں اگر بڑا شوق ہے وہ لگائیں، لیکن اس سے پھر یہ نہ کریں کہ وہ حکومت سے اپنی چینی کی قیمتیں بڑھانے اور کم کرنے میں سبسڈی کا استعمال کریں. عام گنے کے کاشتکار کو فائدہ پہنچنا چاہیے، اس کو تو فائدہ پہنچاتے نہیں ہیں. وہ بیچارہ اپنا گنا لے کر شوگر ملوں کے باہر کھڑا رہتا ہے، کئی دن اپنی باری کا انتظار کرتا ہے. لیکن یہ جو سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کے جو عام آدمی کو فائدہ اگر نہیں پہنچتا تو یہ کام بند ہونا چاہیے. یہ شوگر ملیں لگنے سے وہ علاقے جہاں پر کپاس
جہاں پر گندم ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، سارے کے سارے لوگوں کا رجحان اس طرف ہو گیا ہے۔ اس لیے گنے کی کاشت پر پابندی لگی ہے ان علاقوں میں جہاں ملیں لگانے پر پابندی لگائی ہے کہ یہاں ملیں نہ لگائی جائیں، تاکہ یہاں لوگ گنے کی کاشت نہ کریں بلکہ دوسری نقد آور اجناس پیدا کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی پالیسی بنائی جائے کہ پاکستان میں شوگر مافیا کا کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر شوگر مافیا فیصلے کرنے کا جو مروجان ہے اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ بالآخر جب یہ شوگر مافیا کنٹرول میں آ جائے گا تو سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی آزادانہ فیصلہ کریں گے، ورنہ کابینہ کے ارکان کو ادھر ادھر کرنے، نئے ارکان کو نامزد کرنے یا کسی کو ہٹا دینے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک ان کا مناسب احتساب نہیں ہوگا، انہیں قانون کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جائے گا۔ شکریہ۔